جس شخص کی باطنی کیفیات یہ ہے، اب نوٹ کر لیجئے، جس کو ہم نے ان 3 آیتوں میں پڑھا، اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا، اللہ کی رزاقیت پر دل ٹھک گیا، وہ رزق ہم پہنچائے گا، ایسے شخص کی اصل امنگ، اصل خواہش کیا ہوگی دنیا میں؟ کیا مال و دولت دنیا کا وہ حریص ہوگا؟ کیا دنیا کی آسائشوں اور تعیشات کی اس کے اندر طلب ہوگی؟ یہ اولیاء اللہ، ان کی ایک ہی طلب رہ جاتی ہے دنیا میں، آخرت میں طلب اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے محبت، جنت میں داخلہ، وہ آخرت کی طلب ہے۔ دنیا میں صرف ایک طلب ہوگی، میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکوں، جو بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے، سوئے ہوئے، مدہوش ہیں، مال مست ہیں، حال مست ہیں، ان کو میں اس مستی کی کیفیت سے نکالوں، غفلت کی کیفیت سے نکالوں، ان کا رخ سیدھا کروں، وہ بھی اللہ سے محبت کریں، وہ بھی اللہ پر ایمان لائے، ان کا بھی قلبی رشتہ اللہ کے ساتھ استوار ہو جائے۔ یہ ہوگی ان کی اصل طلب، یہ ہوگی ان کی اصل خواہش۔ دنیا کی کسی اور شے کے لیے وہی بھاگ دوڑ، میں اپنا وقت صرف کروں تاکہ دنیا کی کچھ آسائشیں حاصل کر سکوں، کیوں نہ وہی وقت صرف کروں کہ اللہ کے کچھ بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے کی طرف بلا لوں۔ میرا اپنا وہی وقت ہے نا۔ میں اگر تعیشات کے ذکر کروں گا تو کچھ وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، کچھ کمانا ہوگا، کما کر میں اپنے لیے عیش کے سامان فراہم کر سکوں گا۔ یہی میرا اصل سرمایہ، میرا وقت ہے۔ اس وقت کو کیوں نہ میں لگاؤں کہ کچھ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر لے آؤ۔ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی۔ عرب کی اصل دولت اونٹ، نر اونٹ ہو، جوان ہو، کیا کہنے، مادہ ہے، گابن ہے، کیا کہنے، بڑی دولت ہے۔ اور سرخ اونٹ جو ہے ان کے ہاں بہت قیمتی شمار ہوتا تھا۔ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ہدایت دیتا اللہ، تم نہیں دے سکتے، تمہارے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ ہے اصل الفاظ۔ حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، دینے والا، عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ انا القاسم، تقسیم کرنے والا، معطی، عطا کرنے والا، دینے والا وہ اللہ ہے۔ داتا وہ ہے اور کوئی داتا نہیں، داتا ایک اللہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ انا القاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہدایت اللہ دے گا، لیکن تمہارے ذریعے سے تم ذریعہ بن جاؤ اس کی ہدایت کا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دیکھیے اس میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے، یہ جو نقشہ ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر 100% راستہ تھا۔ شیخ معین الدین اجمیری کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے آئے تھے، جائیداد بنانے آئے تھے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت آئے ہیں یہاں جہاں پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس اعتبار سے ان کا یہاں آنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان حکومت پہلے قائم تھی، یہاں آ گئے، بیٹھ گئے۔ اور معین الدین اجمیری یہ اس وقت گئے ہیں جبکہ راجپوتانے کے اندر این راجپوتوں کا گڑھ اجمیر، وہاں تو ہندوؤں کی حکومت ہے، رائے پتھورا کی حکومت، وہاں جا کر بیٹھا اللہ کا بندہ۔ کوئی خوف تھا اسے کہ ہندو مجھے ختم کر دیں گے؟ کوئی خوف تھا کہ یہ رائے پتھورا میرا کیا کرے گا؟ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، شرک کی گندگیوں سے نکالنا، توحید کے آب حیات سے روشناس کرانا، یہی مقصد تھا۔ روکھی سوکھی کھا رہے، یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کا معاملہ بھی یہ ہے، یہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی،
لیکن اس علاقے کے سارے جو قبیلے راجپوت ہیں، وٹو اور سیال، جو اس علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور قبیلے، دونوں کے دونوں جو ہیں، انہی کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ان کا حال کیا تھا؟ پانی میں نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے اور، پانی میں نمک ڈال کر، تاکہ روٹی ذرا حلق سے نیچے اتر سکے۔ لیکن کام کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔